قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالیہ انداز سے ایک بات سمجھائیں گے۔ سوال یہ ہے، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے؟ عالم اور جاہل کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب اس کا ہے کہ ہرگز نہیں۔ عالم اور جاہل جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ترجیح ہے وہ تقویٰ للہیت اور علم کی بنیاد پر ہے۔ اہل علم کے فضائل اور مناقب مختلف احادیث کے اندر آئے ہیں، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، انبیاء علیہم الصلاۃ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت سے نوازا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ وہ امت کے مقابلے میں زیادہ عالم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے بارے میں معرفت دی ہوتی ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام کا رتبہ، مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عام انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اسی علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بطور احسان جو ہے وہ جتلایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ چیزیں بتائی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پہلے علم نہیں تھا، اور آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے۔ یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے نوازتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوتا ہے، عظیم فضل اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے پھر اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عام انسانوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور علم والوں کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ اہل علم کے درجات جو ہیں وہ عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں اہل علم کی فضیلت جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی ہے، قرآن اور حدیث کا علم عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی لیے اس کو یہ چیز مہیا کی ہے۔ پھر جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، سنن ترمذی اور سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے کہ
کہ جو آدمی ایسے راستے پر چلا کہ وہ علم کی تلاش کے لیے چلا ہے، علم ڈھونڈنے کے لیے وہ چلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے اور اس کے لیے جنت کا راستہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر فضیلت بیان ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، کہ ایک آدمی صرف عبادت کرتا ہے، نیک ہے، متقی ہے، اس کا بھی مقام بڑا ہے، لیکن جب تقابل ہوگا تو علم والا آدمی وہ فضیلت والا ہے، وہ اس سے بڑھ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عابد کے اوپر، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ متقی پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، فرمایا کہ عالم جو ہے وہ عابد کے اوپر ایسے فضیلت رکھتا ہے جیسے چاند کی فضیلت ہوتی ہے سارے ستاروں کے اوپر۔ جیسے چاند جو ہے وہ ستاروں کے مقابلے میں زیادہ روشن ہوتا ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، اسی طرح عالم کا انسانوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بندہ عابد ہے، عبادت گزار ہے، جتنی مرضی وہ عبادت کرے، صرف اس کی ذات کو فائدہ ہے، جبکہ جو عالم ہے وہ علم کے ساتھ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ کوئی ادھر سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کسی کو جنازے کا مسئلے کی ضرورت پڑ گئی، کسی کو طہارت کے مسئلے کی، کسی کو نکاح کے مسئلے کی، وہ عابد بندہ جو عالم نہیں ہے وہ تو اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ تو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن عالم آدمی جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ زیادہ پہنچاتا ہے۔ تو جیسے چاند کی روشنی وہ زیادہ فائدہ مند ہے انسانوں کے لیے ستاروں کے مقابلے میں، اسی طرح عالم جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے انسانوں کے لیے ایک عابد کے مقابلے میں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی ستاروں کے اوپر۔ ایک اور حدیث کے اندر، طبرانی کبیر کے اندر صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی عابد کے اوپر ایسے فضیلت ہے کہ جیسے میری فضیلت ہے تمہارے اوپر، جو تم میں سے ادنا ہے اس کے مقابلے میں جیسے میری فضیلت ہے۔ اتنا مقام اور مرتبہ ہے اس انسان کا کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے نوازا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے علم سے سرفراز کیا ہے، اس کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، کہ فرشتے جو ہیں وہ طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، یہ پاؤں کے نیچے بچھانے کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں۔ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، یعنی عالم دین کی، طالب علم کی اتنی فضیلت اور مرتبہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑانا جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طالب علم کا مقام ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے اس کے لیے آسمانوں کی مخلوقات بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، زمین کی مخلوقات بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلی جو ہے وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اتنا مقام اور مرتبہ ہے اس آدمی کا کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین سے نوازا ہے کہ ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، جانور بھی، پرندے بھی، ساری چیزیں اس کے لیے دعا گو رہتی ہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ درم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، انبیاء جو ہیں وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔
نبیوں نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ علم کی وراثت ہے، جس کو جتنا حصہ مل گیا۔ اور انبیاء کے جو حقیقی وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انبیاء کا مشن جو ہے وہ آگے چلانا ہوتا ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ایک عالم دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وارث قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علماء کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی بیان کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں وہ اس کے بندوں میں سے علماء ہیں، یعنی جو علماء ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کے حوالے سے ان کو بات کا علم ہوتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر جو ہے وہ سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ علم جو ہے دین کا علم، یہ فائدہ مند ہے دنیا کے اندر بھی، لیکن اگر انسان فوت ہو جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو یہ فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا معاملہ جو ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، جتنی اس نے نیکیاں کرنی تھی، برائیاں کرنی تھی، جو عمل شمل اس نے کیا دنیا کے اندر، بس اب اس کے حساب کا وقت ہے۔ لیکن 3 طرح کے عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسی نیکی کر گیا ہے، ایسا صدقہ جو ہے وہ کر گیا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، یہاں کوئی علم جو ہے وہ چھوڑ کر گیا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یعنی علم جو ہے حقیقی علم وہ ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے۔ وہ علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ جو نقصان دہ ہو۔ مثال کے طور پر جادو کا علم، علم تو یہ بھی ہے، لیکن جادو کا علم جو ہے وہ نقصان دہ ہے، انسان کا ایمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کا کوئی علم ہو کہ جس کا دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہے، وہ علم بالکل حرام ہے، وہ غلط ہے۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتا ہے، اور علم ينتفع به، کوئی علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کوئی کاریگری سکھا گیا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو لکڑی کا کام آتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا علم ہے، وہ ماڑے بندوں کو جو ہے وہ بچوں کو سکھا گیا لکڑی کا کام، وہ حلال روزی کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ حلال روزی کماتے رہیں گے اس کے استاد کو فائدہ ہوتا رہے گا مرنے، کیونکہ وہ ایسی علمی چیز سکھا گیا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ سیکھتا ہے اور پھر وہ سکھا جاتا ہے کسی کو، تو اس کے تو کیا ہی کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تو جب قرآن کو سیکھنا اور آگے سکھانا یہ سب سے بہترین علم ہے، تو پھر مرنے کے بعد اس کا کتنا فائدہ ہوگا یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد 3 طرح کے عمل انسان کے کام آتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، او علم ينتفع به، علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم جو ہے وہ سیکھنا ہے اور علم جو ہے وہ سکھانا ہے، لیکن علم وہ جو نافع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حسن سند کے ساتھ حدیث ہے، فرمایا صلی اللہ علما نافعا،
وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نافع علم کا سوال کرو جو نفع مند ہے، جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا علم ہے اس کا سوال کرو تم اللہ تعالیٰ سے، اور جو علم نفع نہیں دیتا، غیر نافع علم ہے، فرمایا تعوذوا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے علم سے تم پناہ مانگو، ایسے علم سے بچنے کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایسا علم مجھے نہ دینا جو فائدہ مند نہیں، ایسا علم مجھے دینا جو مجھے بھی فائدہ پہنچائے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود دعا کیا کرتے تھے؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع مند نہیں۔ تو ایسا علم حاصل کرنا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ ہمارے ہاں کئی طرح کے سوالات چلتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور قیامت والے دن ان کا کوئی سوال بھی نہیں ہونا، نہ علمی اعتبار سے کوئی اس کا فائدہ ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے، نہ اخروی اعتبار سے، اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی دفعہ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں شرارت کے طور پر کرتے ہیں یا کیسے، کیا ذہن ہوتا ہے، جی بتائیں پہلے مرغی پیدا ہوئی کہ انڈا پیدا ہوا؟ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بھئی یہ سوال کریں، بھئی یہ ہمارے کو ایمان کے متعلقہ چیز ہے، ہمارے کوئی دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ ہے، اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ فائدہ نہیں ہے اس کا، یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کئی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسی بحثوں کے اندر نہیں پڑنا ہے۔ جس چیز کا ہمیں فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دور حاضر کے اندر جو ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ صحابہ کے حوالے سے اٹھا ہے، وہ جہلم سے، صحابہ کے حوالے سے ایسی باتیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر مشہور کر دی گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اہل سنت حضرات بھی بعض صحابہ کے بارے میں بدظن ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ غیر حقیقی باتیں ہیں، وہ مطلب نہیں ہے ان جملوں کا جس سے وہ مطلب اخذ کر رہا ہے۔ روافض تو وہ پہلے ہی صحابہ سے بدظن تھے، صحابہ کو وہ گالیاں بھی دیا کرتے تھے، آج بھی دیتے ہیں، وہ کھلے لفظوں کے اندر بکواس کرتے ہیں، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ اہل سنت پہلے ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن جب سے یہ فتنہ اٹھا ہے تو اہل سنت کے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ بعض صحابہ کے بارے میں بدظن ہو گئے اور بکواس کرنا شروع ہو گئے ہیں واضح لفظوں میں۔ ہمارا ایک دوست نمازی ہے، تو وہ پہلے ہمارے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، یہ سلمان بھائی اس کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ وہ بیٹھتا تھا، تو سوال جواب کرنے بڑا اچھا تھا۔ کچھ عرصہ جو ہے وہ غائب رہا، کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے ملا تو اسی طرح کے سوال شروع کر دیے اس نے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس کی ویڈیو وغیرہ دیکھنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا جی آپ پہلے ہمارے پاس بیٹھتے تھے، اب آپ اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ہم سے سوال جواب کرتے تھے، کیا اس وقت صحابہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بدظنی تھی؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا اب؟ کہتا ہے ہاں اب ہے۔ میں نے کہا بتاؤ پھر کیا فائدہ ہوا تمہیں اس کی ویڈیو سننے کا، کہ صحابہ کے بارے میں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ خراب کر دیا اس نے۔ اب صحابہ کی آپس میں جو لڑائی ہوئی، بتائیں ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اب اس کے بارے میں مشہور کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا، جی فلاں صحابی فلاں کے ساتھ لڑا ہے، اس نے جی فلاں کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ قیامت والے دن ہم سے کوئی سوال ہوگا کہ فلاں صحابی آپس میں لڑے ہیں، بتاؤ تم حساب دو، اس کا کوئی سوال نہیں ہونا، ہم سے کوئی سوال نہیں، یعنی نہ ہمارا ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ ہے، تو خام خواہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بالکل غلط ہے۔ تو ایسا علم جس کا کوئی نفع نہیں ہے، اس کا کوئی نفع نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، اور نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
کہ اہل سنت کے اندر بھی ایسے لوگ اب پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کے بارے میں بدظن ہو رہے ہیں۔ تو ایسا علم جو نفع مند نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے ساتھ اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اور ترمذی کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، یا اللہ جو تو مجھے علم دیتا ہے، جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس کے ذریعے مجھے نفع پہنچا۔ یعنی علم ایسا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے جس کا ہمیں فائدہ ہو، نہ کہ الٹا نقصان ہو۔ فرمایا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اور یا اللہ مجھے سکھا وہ علم جو مجھے نفع دے اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دعا کیا کرتے تھے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا علم مانگنا چاہیے جو ہمارے لیے نفع مند ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اب جن کے پاس علم ہے ان کا قیامت والے دن پلڑا جو ہے، ترازو جو ہے وہ بہت بھاری ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے ہیں۔ اب جس کے پاس علم ہے وہ فائدہ اٹھائے گا اور قیامت والے دن اپنے ترازو کو بھاری کروائے گا، وہ یہ پڑھے گا اور اس کا ترازو قیامت والے دن جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور جس بیچارے کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ عبادت کر رہا ہے، جنتی ہے وہ بھی، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو علم والے کا مقام ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ترازو بھاری کن جملوں سے ہوگا۔ اس لیے علم وہ حاصل کرنا ہے کہ جو ہمارے لیے نفع مند ہو، اور نفع مند علم کون سا ہے یہ تو سارے مسلمان جانتے ہیں۔ قرآن کا علم ہمارے لیے نفع مند ہے اور احادیث مبارکہ کا علم جو ہے وہ ہمارے لیے نفع مند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو، علم والوں کو بہت مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور علم جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اور علم والے کی فضیلت، مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عام امتی کے اوپر ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا قرآن اور حدیث اس کا علم حاصل کریں۔ تو یہ موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدارس کے اندر تعلیمی سال جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کل سے پہلا دن جو ہے وہ شروع ہے، ہفتے والے دن سے کل سے پہلا دن جو ہے وہ مدارس کے اندر وہ شروع ہے۔ تو اس لیے یہ موضوع رکھا گیا تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم حاصل کرنا یہ کتنا فضیلت کا حامل ہے۔ یہ ہماری اولادوں کو بھی نفع دے گا، ہمیں بھی نفع دے گا، آنے والی نسلوں کو بھی نفع دے گا، اور ہمارے والدین کو بھی نفع دے گا، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو بھی نفع دے گا۔ اتنا شاندار علم ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو مدارس کی طرف جو ہے وہ موڑ لیں۔ دیکھ لیں ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ خود بڑے نمازی ہیں، دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مساجد و مدارس کا بڑا تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی بجائے دنیاوی تعلیم کی طرف جو ہے وہ لگایا، اور جو ماحول ہے دنیاوی تعلیم کا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ چونکہ میرا واسطہ رہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، کہہ لیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ دو واقعے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ
بندہ جو ہے ہمارا واقف کار ہے، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ماشاءاللہ اتنی داڑھی ہے، اس کی مکمل داڑھی ہے، اور مال و دولت سے خوب اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، تو ہمارے تک اس نے رسائی حاصل کی، رابطہ کیا، اس وجہ سے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کالج میں پڑھتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے اس کا کہ اب وہ خدا کا ہی منکر ہو گیا ہے۔ اے جی میرے بیٹے کو سمجھائیں، آ کر میرے بیٹے کو آ کر سمجھائیں کہ وہ خدا کو بھی نہیں مانتا۔ جب خدا کو نہیں مانتا تو نبی علیہ السلام کو کیسے وہ مانے گا، قرآن کو کیسے مانے گا، وہ ملحد ہو گیا وہ۔ اور یہ ہمارے عدنان بھائی بیٹھے ہوئے، ان کا تعلق کالج کے ساتھ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کتنے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ الحاد کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، صرف دنیاوی جی ترقی ہم کر لیں گے، جی دنیاوی اعتبار سے مال و دولت ہمیں مل جائے گا، ہم یہ بن جائیں گے وہ بن جائیں گے، لیکن جو نصاب تعلیم ہے اور جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ اسی نظریے سے پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے آنے والی نسل کو جو ہے وہ خدا کے انکار کی طرف لگانا ہے، مذہب سے دور کرنا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے وہ ہمارے پاس فیملی جو ہے وہ کافی چکر لگا دیے ہیں اس نے، لیکن چند دن پہلے جو فیصلہ ہوا میں اس کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ دینی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ لوگ، باشرہ، باپ ڈاکٹر ہے اور بہت مذہبی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی داڑھی بھی مکمل ہے، اور اس کی بیگم جو ہے اس کا تعلق بھی بہت بڑی مذہبی جماعت کے ساتھ ہے، اس کے سارا گھرانہ جو ہے وہ کسی نہ کسی عہدے کے اوپر ہے اس مذہبی جماعت کے اندر۔ اب اپنی بیٹی کو انہوں نے فیصل آباد یونیورسٹی کے اندر داخل کروایا، تو وہاں پر اس کی دوستی ہو گئی کلاس فیلو کے ساتھ، وہ کلاس فیلو ہے قادیانی۔ تو اب معاملہ جو ہے ان کا بگڑ گیا، اب وہ یہاں تک ہو گیا معاملہ ان کا کہ انہوں نے پاسپورٹ بھی بنا لیے ہیں لڑکے اور لڑکی نے۔ اگر یہ والدین اپنی رضامندی سے شادی نہیں کرتے تو وہ باہر چلے جائیں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو۔ یعنی اتنے مجبور ہو گئے ہیں والدین، اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی اب شادی کرنے پر جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ معاشرے کے اندر ہم گندے ہوں۔ اس کو رغبت دلائی لڑکے کو اس کو جی اس نے اسلام قبول کر لیا، جی اس نے تو ٹھیک ہے جی، اب پتہ نہیں حقیقی اعتبار سے اس نے کیا ہے نہیں کیا، بہرحال میں تو مطمئن نہیں ہوں۔ میری اس کے ساتھ لڑکے کے ساتھ بھی سوال جواب ہوئے تو میں نے بتا دیا اپنے ساتھی کو، بھائی میں تو مطمئن نہیں ہوں کہ یہ واقعی دلی اعتبار سے مسلمان ہوئے، لیکن بہرحال وہ مجبور ہیں۔ اب انہوں نے شادی کرنی کہ نہیں کریں گے تو وہ لڑکی چلی جائے گی، وہ ساری زندگی جو ہے وہ خاندان کے اندر، محلے کے اندر، معاشرے کے اندر جو ہے وہ گندے ہو جائیں گے۔ پہلے نہیں خیال کیا، لیکن جب کام بگڑ گیا ہے پھر وہ جی علماء کے پاس آئیں، جی ذرا ان کو سمجھائیں، جی ذرا جی تحقیق کریں، جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اس کی نگرانی بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے وہاں پر جا کر تعلیم کون سی حاصل کر رہے ہیں اور ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے، ان کے دوست اور احباب کیسے ہیں۔ اسکول کے اندر کلاس فیلو ہے قادیانی، تو وہ بچے ہیں بچپن سے ان کے گھر میں آنا جانا ہو گیا، والدین نے نہیں روکا، اب وہ آدمی جو ہے وہ اس کے بیٹے ہیں، بیٹوں کے بھی آگے اولاد ہو چکی ہے، دادا بن چکا ہے، اب وہ اتنا پکا قادیانی ہو گیا اس بچپن کے دوست کی وجہ سے، اس کے گھر میں آنے جانے کی وجہ سے، اسکول کے اندر اس کی یاری لگ گئی تھی کہ اب وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کئی دفعہ گفتگو، آخر کار ایک دن مجھے اس نے یہ کہا کہ یار میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ اب میں واپس نہیں آ سکتا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو دنیاوی تعلیم حاصل کروائیں، بالکل اس کے اندر یہ غلط نہیں ہے، لیکن غلط اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے بچوں کی وہاں پر تربیت جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے۔ اب مدارس کے اندر اگر آپ بچوں کو داخل کروائیں گے
چلیں جو دنیاوی علم حاصل نہیں کریں گے، وہاں پر کم از کم قرآن اور حدیث کا علم تو حاصل کریں گے، بچے نمازی تو بنیں گے، وہاں پر غیر مسلم ہونے کا اندیشہ تو نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسا یار تو نہیں ملے گا جو ان کو عیسائی بنا دے یا ان کو کوئی قادیانی بنا دے، لڑکیوں کے مدرسے میں لڑکیوں کو داخل کروائیں، لڑکوں کے مدرسے میں لڑکوں کو داخل کروائیں، کوئی ایسا اندیشہ ہے ہی نہیں، جبکہ اسکول اور کالج کے اندر جو ہے وہ بے شمار اندیشے ہیں کہ کہیں یہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اور ایسے واقعات روز بروز، بلکہ میں حیران ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔